اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 43 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 44 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ ذالک یہ من سے انباء خبریں، نبا کی جمع ہے، انباء خبریں، الغیب غیب کی، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحی ہم وحی کرتے ہیں، ہم یہ وحی کرتے ہیں، الیک الی طرف کا تیری طرف، وما کنت و اور ما نہیں، کنت کن تھے، تو اور تو نہیں تھے، تم نہیں تھے اور تو نہیں تھا، لدیہم لدی پاس، ہم ان کے پاس، از یلقون از جب، یلقون وہ ڈالتے تھے، جمع کا صیغہ ہے القا سے، اقلامہم اقلام قلم کی جمع، ہم اپنے قلم، ایہم ای کون، ہم ان کا ان میں سے کون، یکفلو پرورش کرے گا، مریم کی، وما کنت و اور ما نہیں، کنت تو نہیں تھا، لدیہم لدی پاس، ہم ان کے، از یختصمون از جب، یختصمون وہ جھگڑتے تھے، خصم سے جھگڑا کرنا، جمع کا صیغہ ہے یہ بھی۔ ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک ہم یہ آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، تیری طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم اور تو ان کے پاس موجود نہیں تھا، اذ یلقون اقلامہم جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم کون پرورش کرے گا مریم کی، کون کفالت کرے گا، یکفل کفالت کرنا، وما کنت لدیہم اور تم نہیں تھے ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ جھگڑتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس موجود نہیں تھے، ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ بات چل رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی، علیہ السلام، کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب سونپنے کی، جب مسجد ان کی والدہ اپنی نظر کے مطابق جب لے کر آئیں کہ ان کو اب مسجد اقصیٰ میں رہنا ہے، بیت المقدس میں رہنا ہے، ان کو حوالے کرنا تھا، تو ہر کوئی چاہتا تھا وہاں پہ کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، چونکہ حضرت عمران علیہ السلام وہاں کے امام تھے، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم اس کی کریں۔ دیکھیے یہ اہم خبریں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا علم تمہیں صرف میری وحی سے ہوا، ورنہ تمہیں کیا خبر، تم کچھ اس وقت ان کے پاس تھوڑی ہی موجود تھے جو ان واقعات کی خبر لوگوں کو پہنچاتے، لیکن اپنی وحی سے ہم نے ان واقعات کو اس طرح آپ پر کھول دیا گویا آپ اس وقت خود موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ کھول کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کہی۔ جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں ہر ایک دوسرے پر سبقت کرتا تھا، سب کی چاہت تھی کہ اس دولت سے مالا مال ہو جاؤں اور یہ اجر مجھے مل جائے۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو لے کر بیت المقدس کی مسجد سلیمانی میں تشریف لائیں اور وہاں کے خادموں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، کہا کہ میں انہیں اپنی نظر کے مطابق نام اللہ پر آزاد کر چکی ہوں، تم اسے سنبھالو۔ یہ ظاہر ہے کہ لڑکی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ حیض کی حالت میں عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، اب تم جانو تمہارا کام، میں تو اسے گھر واپس نہیں لے جا سکتی کیونکہ نام اللہ اسے نظر کر چکی ہوں۔ حضرت عمران یہاں کے امام نماز تھے
اور قربانیوں کے مہتمم تھے اور یہ ان کی صاحبزادی تھیں، تو ہر ایک نے بڑی چاہت سے ان کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ ان باتوں کو غور سے سنیے، بار بار سنیے گا تاکہ آپ کو یاد رہ جائے کہ حضرت عمران کون تھے، حضرت عمران کا مسجد اقصیٰ سے کیا تعلق تھا، مسجد مقدس سے کیا تعلق تھا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام، ادھر سے حضرت زکریا نے اپنا ایک حق اور جتایا کہ میں رشتے میں بھی ان کا خالو ہوتا ہوں، تو یہ لڑکی مجھ ہی کو ملنی چاہیے، اور لوگ راضی نہ ہوئے۔ آخر قرعہ ڈالا گیا اور قرعے میں ان سب نے اپنی وہ کلمیں ڈالیں جن سے تورات لکھتے تھے، تو قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا اور یہی اس سعادت سے مشرف ہوئے۔ دوسری مفصل روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نہر اردن پر جا کر یہ کلمیں ڈالی گئیں، پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو قلم نکل جائے وہ نہیں، اور جس کا قلم ٹھہر جائے وہ حضرت مریم کا کفیل بنے گا۔ چنانچہ سب کی کلمیں تو پانی بہا کر لے گیا، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ٹھہر گیا، بلکہ الٹا اوپر کو چڑھنے لگا۔ تو ایک تو قرے میں ان کا نام نکلا، دوسرے قریب کے رشتہ داری تھی، پھر یہ خود ان تمام کے سردار امام مالک نبی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے صلوات اللہ وسلامہ علیہ، پس انہی کو حضرت مریم سونپ دی گئیں۔ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو چیزیں ہیں، ان کو غور سے سنیے، یاد کیجئے حضرت زکریا علیہ السلام کیا تھے، کس طرح سے تھے، پھر یہ جو قلم کا ذکر آ رہا ہے یہ کلمیں کون سی والی کلمیں تھیں، قلم سے کیا مراد ہے یہاں پہ، یہ ہے نا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل بنے گا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، کون سا جھگڑا کر رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کس کے پاس آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے نور سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسا نور پیدا فرمائے کہ گناہوں کا زنگ اتر جائے اور ہمارا دل شیشے کی طرح صاف چمکدار ہو جائے، اور حق بات سننے، حق بات کہنے اور حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔